ہماری طرف جو پانی آتا ہے نا وہ جیلم اور چناب کا اکٹھا ہو کر آتا ہے۔ بہلول والا پر ایک زمیندارہ بند بنایا تھا جو کہ اس سیلاب کی نظر ہو گیا، تو اب لوگوں کی زمینیں تو ہیں، ابھی وہاں پر پانی آ گیا، اس پانی کے ساتھ ہی لوگوں کی جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، بند کے اوپر کام جاری ہے کہ پانی پیچھے سے زیادہ آنے کا بھی خطرہ ہے۔ تقریباً 5,000 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے اکٹھا کر اپنی مدد آپ کے تحت یہ بند بنا رہے ہیں۔ تو کیونکہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم امداد کریں گے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ابھی تک امداد نہ آ سکی۔ جس کا کروڑ روپیہ نقصان ہوا انہوں نے 50,000 روپیہ دے دیا۔ فاروق آباد تھا ایک محلہ، وہاں پر جو لوگوں کے گھر تھے وہ بالکل گر گئے تھے، تو بجٹ میں بھی انہوں نے نہ کوئی سڑک رکھی، نہ کوئی بائی پاس رکھا، نہ کوئی بند کے لیے رکھے، تو وہ بس ان کو نا ٹکٹ ہولڈرز کو وہ لارے ہی لگا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملا۔ عمران خان کو 3 سال 5 اگست کو پورے ہو جائیں گے تو پورا پاکستان نکلے گا، پورا پنجاب نکلے گا، ہر تحصیل ہر ضلع کے لیول پر احتجاج ہوگا۔ جلسے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر یہ جو جلسہ ہے یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، مونسون اور جو سیلابی ریلیں ہیں اس سے پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں انتہائی نقصان جو ہے ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ لاہور کی اگر بات کی جائے، جو لاہور کے ملکہ آبادیاں ہیں، فیروز والا ہے، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ پانی جو ہے سیلابی پانی آنے سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر ان کے چلے گئے پانی میں، پہلی منزل دوسری منزل تک پانی ہے اور بڑے ہی برے صورتحال ہے۔ یہ تو وہ علاقے ہیں جو لاہور کے ارد گرد ہیں، لیکن پنجاب میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کی آواز جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں پتہ یا انتظامیہ کو شاید نہیں پتہ۔ ہم وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو ایک علاقہ ہے احمد پور سیال، جس میں پچھلے سال جب سیلاب آیا تو تقریباً 5,000 کے قریب جو گھر ہیں وہ گھر زیر آب آ گئے، نقصان ہوا بہت زیادہ۔ جو وہاں کا متعلقہ اے سی تھا اس کا گھر بھی جو ہے زیر آب آ گیا۔ تو اب وہاں پہ دوبارہ جو ہے سیلابی پانی آنے سے بند جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں اور کوئی خدا نہ خواستہ بڑا نقصان کا جو ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے ہیں رانا شہباز صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف ویب ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ ان سے تو بات کریں گے سیلابی صورتحال میں بھی، ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی ہم جانیں گے کہ 5 اگست آنے والی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 5 اگست کو کیا کرے گی؟ کیا دوبارہ سڑکوں پہ آگے احتجاج کرے گی؟ مینار پاکستان پہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے، وہاں پہ جائے گی، یا پھر اس بار بھی جو 3 سال مکمل ہو جائیں گے خان صاحب کو وہ یہ سکون سے ہی گزاریں گے؟ تو رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ جی شکریہ جناب، بہت اچھا مہربانی۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کی، 5 اگست کو 3 سال مکمل ہو جانے ہیں عمران خان کو جیل میں۔ آپ 5 اگست کو کیا پلان بنا رہے ہیں؟ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا لائے عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو آپ کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے مینار پاکستان میں، لیکن وہاں پر تو ابھی تک کوئی اجازت نہیں ملی۔ تو 5 اگست کو پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے یہ ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہے، کیونکہ عمران خان کو 3 سال 5 اگست کو پورے ہو جائیں گے تو پورا پاکستان نکلے گا، پورا پنجاب نکلے گا ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے خیال ہر تحصیل ہر ضلع کے لیول پر احتجاج ہوگا۔ اور آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ 5 تاریخ کو ہمارے اپوزیشن لیڈر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، معین قریشی صاحب کو، اور 8-9 ایم پی ایس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو پھر اس دن اجلاس تھا پنجاب اسمبلی کا، اس وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا، ان کو اسمبلی لا کر اجلاس نہیں شروع ہو رہا تھا جب ان کو نہیں لایا جائے، تو پھر پولیس لاہور کی انہوں نے لے کر آئے۔ تو ایسا ہی ہے کہ احتجاج تو پورے پاکستان میں ہوگا، تو پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ 5 اگست کو مینار پاکستان میں ایک اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے جلسے کی، تو وہاں پر لاہور میں ہم کوئی مین پوائنٹس ہوں گے جہاں پہ احتجاج ہوگا، یا پھر آپ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں اس کے حوالے سے کوئی احتجاج کریں گے؟ یہ کوئی اس وقت لائے عمل بن سکے سر؟ یہ ہر تحصیل ہر ضلع میں ہوگا، تحصیل لیول کے اوپر بھی ہوگا، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی ہوگا، پھر اس کے علاوہ لاہور میں بھی ہوگا۔ اگر جلسے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر یہ جو جلسہ ہے یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ سیلابی صورتحال پہ آپ کا جو ایریا ہے احمد پور سیال یا حلقہ ہے، ادھر کی ذرا صورتحال بتائیے گا، کیونکہ
پچھلے سال تو 5,000 گھر جو ہے زیر آب آئے تھے، تو ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور سیلابی پانی جو ہے وہ کتنا نقصان پہنچا سکا ہے آپ کے حلقے کو، اور حکومتی لیول پہ کوئی اقدامات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس پہ بتائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ تقریباً ہماری طرف جو پانی آتا ہے نا وہ جہلم اور چناب کا اکٹھا ہو کر آتا ہے۔ تو چناب میں پانی 2.25 لاکھ کے قریب تھا، 50-60 کے قریب جو تھا پانی وہ جہلم میں تھا۔ پھر جب یہ احمد پور سیال کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر راوی شامل ہو جاتا ہے، اس میں بھی 40-50 ہزار پانی تھا۔ تو ہمارے تقریباً 3 لاکھ پانی آیا۔ ہم نے ایک بہلول والا پر ایک زمیندارہ بند بنایا تھا جو کہ اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ تو اب لوگوں کی زمینیں تو ہیں، ابھی وہاں پر پانی آ گیا، اس پانی کے ساتھ ہی لوگوں کی جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی احمد پور سیال شہر میں پانی نہیں آیا کیونکہ شہر ابھی تھوڑا سا دور ہے۔ تو اگر یہ پانی زیادہ ہوتا، اگر یہ 4 لاکھ ہوتا تو پھر یہ تحصیل تک پہنچ جانا تھا۔ تو کافی نقصان ہے، اب بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، بند کے اوپر کام جاری ہے کہ پانی پیچھے سے زیادہ آنے کا بھی خطرہ ہے۔ تو لوگ ابھی دن رات جو ہے وہ تقریباً 5,000 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے اکٹھا کر کر اپنی مدد آپ کے تحت یہ بند بنا رہے ہیں۔ تو کیونکہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم امداد کریں گے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ابھی تک امداد نہ آ سکی۔ انہوں نے 2 لاکھ لیٹر ڈیزل دینے کا وعدہ کیا تھا اس بند کے لیے، تو وہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ تو اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اللہ کے سہارے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب پانی کا انڈیا سے اور جو دریاؤں کی صورتحال ہے، بارشیں جیسے لاہور میں اور پورے ملک میں ہو رہی ہیں، تو ابھی بڑا خطرہ بڑھا ہوا ہے۔ تو اب لوگ دن رات کام اس پر کر رہے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب پچھلے سال یہ سارے معاملات ہوئے، وہاں پہ حکومتی لوگوں نے وزٹ بھی کیے، جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کا اب تک کیا وعدے مکمل ہوئے، پورے ہوئے، یا پھر وہ وعدے پورے نہیں ہوئے؟ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ 5,000 گھر جو ہے وہ زیر آب آیا، اس کے بعد زمینیں، لوگوں کے جو مواشی تھے وہ بھی نقصان ہوا، اس کا وہ بھرپائی ہو سکی تھی یا پھر نہیں ہو سکی تھی؟ نہیں، جس کا کروڑ روپیہ نقصان ہوا انہوں نے 50,000 روپیہ دے دیا، کسی کو 20,000 دے دیا۔ جن کے گھروں کے نقصان تھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بنایا ہی غلط جگہ پر تھا، تو آپ کا تو گرنا ہی تھا۔ تو جو 5 مرلہ اسکیم تھی وہ سب سے غریب لوگ تھے۔ احمد پور سیال کے اندر المدینہ کالونی تھی، تو وہاں پر فاروق آباد تھا ایک محلہ، وہاں پر جو لوگوں کے گھر تھے وہ بالکل گر گئے تھے۔ ان کو اس لیے نہیں دیا کہ جی یہ آپ سرکاری زمین پر بیٹھے ہیں تو آپ کا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے لوگوں نے 5 مرلہ کے تحت ان کو بھٹو طور سے بٹھایا ہوا ہے، ان کو جگہ دی ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تو سرکاری رقبہ تھا تو اس لیے گر گئے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ ذرا ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو باندھ آپ لوگوں نے پہلے باندھا، جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلابی پانی کی نظر ہو گیا ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت تھا یا اس پہ آپ کی انتظامیہ نے، کسی حکومتی لوگوں نے مدد کی تھی؟ یہ جی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی بند بنا رہے ہیں۔ اچھا، مطلب کہ ٹوٹل اپنے ٹریکٹر یوز ہو رہے ہیں، اپنا ساز و سامان ہاں یوز جی، ہو ہاں رہا جی، ہے، تو اب یہ چلا بتائیے۔ بھی خود ہی رہے ہیں۔ اچھا، چلا بھی خود ہی رہے ہیں، سارا کچھ خود ہی ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ وہاں پہ حکومتی جو اس وقت شخصیات ہیں، یا چلیں آپ وہاں سے زیادہ تر میرا خیال پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، جو نون لیگ کے نمائندے ہیں ان کا تو مطلب کہ اثر سوگ بھی ہوگا ان کی حکومتی نمائندوں سے، یا اسمبلیوں میں بات چیت بھی ہوگی، یا وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اس معاملے میں؟ آپ تو چلیں اپوزیشن میں ہیں، تو دوسری جانب سے کوئی مطلب کہ سولڈ کام نہیں ہوا کہ لوگوں کی وہاں پہ جو اتنا نقصان ہو گیا ہے ان کی کسی طرح ہیلپ کی جائے؟ نہیں جی، انہوں نے کہا جی ڈی سی صاحب آ رہے ہیں، اے سی صاحب آ رہے ہیں، تو ہماری بات ہو گئی ہے۔ پھر ڈی سی صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی یہ جو سڑک ہے اس کا بھی 30 کروڑ اس میں ڈال دیں، بائی پاس کا، اور اس کا بھی، اس سڑکوں کے پیسے بھی اس میں ڈال دیں، تو ہمیں سارا جو ہے جو ہے اس کے لیے پیسے دے دیں۔ تو پھر جناب اس کے لیے 6 تاریخ کو میٹنگ تھی، تو اس کے لیے انہوں نے جواب دے دیا ان کو جی یہ پیسے نہیں مل سکتے۔ اور پھر جون میں انہوں نے کہا جی 2 ارب 1980 ملین کا میں نے بھیجا ہے، تو وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں چلا گئی ہے سمری، تو وہ بھی منظور ہو جائے گی، وہ بجٹ میں آ جائے گی۔ تو بجٹ میں بھی انہوں نے نہ کوئی سڑک رکھی، نہ کوئی بائی پاس رکھا، نہ کوئی بند کے لیے رکھے۔ تو وہ بس ان کو نا ٹکٹ ہولڈرز کو وہ لارے ہی لگا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملا۔
اب آپ اپنے حلقے کی مطلب کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور جو اس وقت اوپر لوگ بیٹھے ہیں انہیں کیا آپ نے اسمبلی میں بھی میرے خیال اس کی بات لازمی بات ہے کی ہوگی، تو ابھی مطلب کہ اگر اس پہ نہیں توجہ دی جاتی ہے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا جیسے ماضی میں ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے جی، اسمبلی میں نے بات کی تھی تو وہاں پر جو میٹنگ کے اندر وزیر صاحب ہمارے ہیں انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی تھی، کمیٹی کو نے بھی کروائی تھی کہ آپ کو 2 لاکھ لیٹر جو ہے وہ ڈیزل دیں گے. دو ہمارے لاکھ کیونکہ لیٹر 14-15 کٹ تھے تو ہم نے کہا تھا کہ 2 لاکھ لیٹر تیل دے دیں، وہ 6 کروڑ کا بن جائے. 8 کروڑ پہلے وہ 6 کروڑ کا تھا، پھر ڈیزل جب 400 پر چلا گیا پھر وہ 8 کروڑ کا ہو گیا. تو ہم نے کہا یہ دے دیں 10,000 ہر کٹ پر دے کے نا، تو ہم یہ سارے جو کٹ ہیں 10,000 لیٹر دیں گے، پھر لوگ اپنی طرف سے بھی ڈال کر ان کو بنا لیں گے. لیکن اسمبلی میں یقین دہانی کے باوجود جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بہرحال یہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی وہاں سے جن علاقوں میں سیلابی پانی پہنچ چکا ہے وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کی ہے، وہاں سے نکلے ہیں یا وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ریسکیو آپریشن یا کوئی اس طرح کی چیزیں معاملہ شروع ہوئے ہیں؟ یہ وہاں پر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو اپنے مال مویشی تھے وہ وہاں سے نکال کر وہ ایک یہ ہمارے پاس نا جی تحصیل اور ضلع لیا ہے، اس کے اوپر وہ جنگلات کا رقبہ پڑا ہوا ہے. لوگ اپنے جو ہے جانور وغیرہ وہاں پر لے گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے ہیں. تو اب وہ احمد پور سیال جو تحصیل کا علاقہ تھا، جن کے جانور ہیں ان کو کیونکہ سارے فصلیں خراب ہو گئی تھی، کھانے کے لیے جانوروں کے جو پٹھے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، تو وہ سارے لوگ جو ہے تھل نکل گئے ہیں. ٹھیک تو ہو گیا ہے؟ باقی لوگ موجود ہیں، دوبارہ بند کو بنانے کی کوشش جاری ہے. بالکل جی، ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ رانا شہباز صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین یہ بیسیکلی لاہور کا تو اس وقت جو ملکہ آبادی ہے وہاں پہ تو نقصان ہو ہی رہا ہے سیلابی پانی سے، لیکن اس وقت جو پنجاب کے دوسرے علاقے ہیں جیسے خاص طور پہ یہ احمد پور سیال ہے، وہاں پر 3 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے، جس سے جو ہے بند بھی ٹوٹ رہے ہیں اور سیلابی پانی سے نقصان بھی ہو رہا ہے. حکومت نے اگر ان جیسے علاقوں پہ مطلب کہ ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پچھلے سال 5,000 سے زائد گھر جو ہے زیر آب آئے تھے، تو اس بار جو ہے کوئی مزید نقصان ہو جائے گا. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے علاقوں کو دیکھے، وہاں پہ ریسکیو آپریشن شروع کرے اور وہاں پہ جو ہے بند بنائے تاکہ کوئی بھی شہری جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نقصان سے بچ جائیں. آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.